یہ کون سے رسول کی سنت تھی کہ عمر جو ہے وہ کبھی ابو بکر کی بہن کو مار رہا ہے، کبھی وہ جو ہے اپنی بیوی پہ تشدد کر رہا ہے رات کو، عورتوں کو مارنے والا کون سا عدل و انصاف ہے؟ یہ تھوڑا عقل سے بتا دو ہمیں، کوئی سنت رسول سے بتا دو، کوئی قرآن سے ہی بتا دو ہمیں۔ ہم اس سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فقط نہ یہ کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو اپنی فوج میں رکھا اور اسی قاتلین کے ساتھ جو ہے عائشہ، طلحہ، زبیر اور معاویہ عمرو عاص کے خلاف جنگ بھی کی انہیں قاتلین کی مدد کے ساتھ، اور پھر انہیں قاتلین کو، جن کو آپ قاتلین کہتے ہیں، گورنریاں بھی دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک ہم سیریز آپ کی خدمت میں لائے تھے، اور وہ سوالات کہ جو ایک کتاب چھپی، جوانان شیعہ کو رائے حق کی طرف گامزن کرنے والے چند سوالات، ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب کا جواب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کتاب میں جو اس نے سوالات گنوائے ہیں وہ تقریباً، البتہ تکراری بھی ہیں کافی، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ پوری سیریز، یہ ہم آخر میں جائیں تو ہاں یہ ملاحظہ کریں 175 سوالات ہیں، 175 سوالات، البتہ ان میں تکراری بھی ہیں، ہم انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جواب دیں گے۔ اب دیکھیں اس میں جو پہلا سوال ہم نے اس کا جواب دیا، اس کے بعد ٹھیک ہے، اب یہ تیسرا سوال دیکھیے گا جس کا ہم جواب آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جنہوں نے نہیں دیکھی وہ جا کے ملاحظہ کیجیے، پہلے اور دوسرے سوال کا جواب ہم دے چکے تھے۔ شیعہ حضرات حضرت ابوبکر عمر کو کافر گردانتے ہیں، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ کافر سے کیا مراد ہے، ہم شیعہ ابوبکر عمر کو کیا مانتے ہیں بتا چکے ہیں۔ ہمارے لیے تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، حضرت علی جو کہ شیعوں کے نزدیک امام معصوم ہے، میں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی خلافت کو بسر و چشم قبول کرتے ہوئے یک کے بعد دیگرے دونوں کی بیعت بھی کی تھی۔ دیکھیں پہلے بھی اس نے اوپر بات کی تھی، ایک سوال میں کہا کہ امام علی علیہ السلام نے برضا رغبت جو ہے وہ عمر سے اپنی بیٹی کا عقد کیا۔ ہم نے کہا چیلنج کیا، ہم نے کہا تمام دنیا کی، تمام یعنی اس دنیا کی تمام ناصبیت کو، تمام سلفیت کو، تمام دیوبندیت کو، بریلویت کو ہمارا چیلنج ہے، وہ روایت ایک ہمارے سامنے بیان کر دیں کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ شیعہ روایت ہے، اور اس روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے برضا رغبت جو ہے وہ اپنی بیٹی کا عقد عمر سے کیا۔ ایک روایت آپ پیش کریں، وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولا۔ اب ہم ان کو پھر دوبارہ چیلنج کرتے ہیں، یعنی پہلی آپ سوال کی بنیاد ہی، اسے آپ عربی میں کہتے ہیں کہ پہلے بنیاد ثابت کرو پھر نقاشی کرو، ٹھیک ہے؟ سمن کش، کہ پہلے اس کی بنیاد ثابت کرو پھر اس میں نقاشی وغیرہ کرو۔ اب بنیاد جب ثابت نہیں ہے، آپ آ کر اس پہ پوری عمارت کھڑی کر دیں، دیکھیں جی امام علیہ السلام نے یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، شیعہ اس مذہب سے معصوم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یعنی یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اب اس میں کیا لکھا؟ خلافت کو بسر چشم قبول کرتے ہو، یہ کے بعد دیگرے دونوں کی بیعت بھی کی۔ اب ہمیں آپ دکھا دیں کہ بھئی کہاں پر کیا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں اس سے کیا، اب یہ پوری عمارت کھڑی کر رہا ہے۔ ثبت العرش ثم کش، یہ عربی مقولہ ہے غالباً۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت علی غیر معصوم تھے، کیونکہ انہوں نے بقول شیعہ ظالم دھوکے باز کافروں کی بیعت کی۔ ظالم دھوکے باز، یہ تو آپ کی روایتوں میں ہے کہ مولا علیہ السلام ان کو یہ سمجھتے تھے، ظالم اور دھوکے باز، غادرن، کاذبن، آثمن، ظالمن، فاجرن، یہ سارے آپ کی روایتوں میں ہیں۔ یہ آپ اپنی ہمیں ڈال رہے ہیں نا، یہ مولا علیہ السلام کا نظریہ خود عمر کہتا تھا یہ تھا۔ بیعت کی، ان دونوں کے منصب خلافت کا بذات خود اقرار بھی کیا بقول شیعہ۔ یہ دیکھیں بریکٹ میں کیا انہوں نے بقول شیعہ، یہ چیز حضرت علی کی عصمت کو نیست و نابود کرنے والی ہے۔ اب یہ بلڈنگ جناب تعمیر ہو رہی ہے، اور یہ شیعہ جوانوں کو ہدایت کی طرف لے کے جا رہی ہے چیز۔ بھائی شیعہ جوان کو پہلے بتاؤ تو صحیح، تمہاری یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی رضا اور رغبت، ابوبکر سبحان اللہ کیا کہنے، خلیفہ بن گئے ہو، آ جاؤ تمہاری بیعت کروں، کدھر ہے؟ نہیں ہے، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور ظالم کو ظلم کے لیے شے دینے والی بھی ہے، جبکہ ایسی حرکت کسی صورت بھی معصوم سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کا یہ موقع مبنی بر ثواب ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر عمر دونوں مومن صادق ہیں، دونوں ہی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، دونوں ہی عدل انصاف۔ بھائی رسول اللہ کے دونوں خلیفہ ہیں، ایک روایت تم لے آؤ کہ رسول نے کہا یہ میرے خلیفہ ہیں، ایک روایت تم رسول سے لے آؤ، رسول نے فرمایا کہ ابوبکر عمر میرے خلیفہ۔ بھائی جس بندے نے کبھی کہا نہیں، اپنی کتابوں سے لے آؤ، ہماری کتابیں چھوڑو۔ ہماری کتابوں میں تو خیر ان کے بارے میں بہت کچھ ایسا مل جائے گا کہ آپ لوگوں کے دھوئے نکلیں گے، اپنی ہی کتابوں سے آپ لوگ لے کر آ جائیں کہ رسول اللہ نے کہا اے ابو بکر اور عمر تم میرے خلیفہ ہو۔ بھائی جب انہوں نے ہی نہیں کہا تو ان کو آپ ان کا خلیفہ زبردستی کیوں بنا رہے ہیں؟ بھائی رسول نے کہا کہ یہ میرے خلیفہ، یا رسول نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے پاس سارے جمع ہو جانا اور خلیفہ منتخب کر لینا، وہ بھی میرا خلیفہ ہوگا، یہی لے آؤ، یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی ایک دلیل نہیں ہے ابو بکر عمر کی خلافت، ان کو رسول کا خلیفہ زبردستی نتھی کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی ایک شخص نے کہا نہیں میرے نائب ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں کے نائب ہیں، بھائی وہ تو مدعی نہیں ہے، اس نے تو کہا نہیں ہے۔ آپ لوگ سبحان اللہ، یہ اہل سنت مذہب ہے جی، دونوں ہی رسول اللہ کے خلیفہ، دونوں ہی عدل و انصاف کا پیکر، ایسے عدل و انصاف کا پیکر ہے کہ ہزارہ سلام اللہ علیہ اس عدل و انصاف کے پیکر ابو بکر سے غضب ناکی کی حالت میں جاتے ہیں، حتیٰ وصیت کرتی ہیں میرے جنازے میں نہ آئیں، اور مولا علی ان کو ہزارہ کے جنازے کی اطلاع تک نہیں دیتے۔ یہ انصاف کے پیکر ہیں۔
اور یہ انصاف کے پیکر ایسے تھے کہ زہرا کا غصب بھی کر لیا، بعد میں ذویل قربا کو ابو بکر نے جو ان کا سہم جو رسول اللہ دیا کرتے تھے وہ بھی روک لیا صحیح روایات کے مطابق۔ یہ عدل و انصاف کا پیکر تھے کہ شیعہ حضرت ابو بکر عمر کی تکفیر، ان پر لعنت اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔ عمر یہ سب عدل و انصاف کا پیکر تھا کہ عورتوں پہ تشدد کرتا، ہاتھ اٹھاتا تھا۔ یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ ہمیں بھی سمجھا دو بھائی، یہ کون سے رسول کی سنت تھی کہ عمر جو ہے وہ کبھی ابو بکر کی بہن کو مار رہا ہے، کبھی وہ جو ہے اپنی بیوی پہ تشدد کر رہا ہے رات کو۔ عورتوں کو مارنے والا کون سا عدل و انصاف ہے؟ یہ تھوڑا عقل سے بتا دو ہمیں، کوئی سنت رسول سے بتا دو، کوئی قرآن سے ہی بتا دو ہمیں، ٹھیک ہے؟ وہ عدل و انصاف کا پیکر لگا ہوا ہے۔ اچھا، اور ان دونوں کی خلافت سے عدم رضامندی کے اظہار میں اپنے امام کی مخالف ہے۔ یہاں ہم مذکورہ قضیے میں حیرت و استعجاب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم ابو الحسن علی ابن ابی طالب کی رائے اختیار کریں یا ان گناہگار بد کردار شیعوں کا طریقہ اپنائیں، بد کردار شیعوں کا طریقہ اپنائیں یا گناہگار بد کردار، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں سوال نمبر 3 پہ یہ اس نے یہی بات کی، پھر آگے جب بڑھیں گے تو یہ آگے جا کے پھر اس سوال کو دہرائے گا، ایک اور صورت پہ لے کر آئے گا، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس نے بیان کیا، ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں کہ اس نے یہ سوال دہرایا ہے، تقریباً کئی جگہوں پہ دہرایا ہے۔ ہاں یہ دیکھیے سوال نمبر، شیعوں کے دعویٰ کے مطابق غدیر خم کے دن ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے رسول کے پاس علی کی خلافت کی وصیت براہ راست سنی تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہزاروں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی حضرت علی کی طرفداری کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا، حتیٰ کہ حضرت عمار بن یاسر وغیرہ وغیرہ بھی خلیفہ وقت ابو بکر کی خدمت میں استغاثہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ آپ نے علیہ السلام کی خلافت کا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم نے غدیر خم کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت علی بڑے بے باک صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی خوف نہ تھا اور نہ ہی کسی دبدبا کر بات کرنے کی عادت، اور انہیں تھا کہ حق بات پر سکوت اختیار کرنے والا گونگا شیطان کہلاتا ہے، تو مولا علیہ السلام نے سکوت کیوں اختیار کیا؟ تو یہ بھی سوال نمبر 15 دیکھیں، اگر علی کو اس بات کا علم تھا کہ مناسختی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ متعین ہے تو انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی ہاتھوں بیعت خلافت کیوں کی؟ اگر تم یہ کہو کہ وہ مجبور تھے تو عاجز اور مجبور شخص خلافت کے لیے کیوں کر موضوع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خلافت اسی کے لائے جو خلافت کے بوجھ اور ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے۔ ہم کہتے ہیں یہیں پر ایک سوال ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں، سوال نمبر 15 کہ اگر علی کو اس بات کا علم تھا کہ عثمان کے قاتلین جو ہیں وہ ان کی فوج میں موجود ہیں تو انہوں نے ان سے بیعت لے کر انہیں قصاص کیوں نہ کروایا؟ اگر تم یہ کہو، اب انہی کے سوال کو ہم بنا رہے ہیں، اگر تم یہ کہو مجبور تھے، عاجز تھے، مجبور شخص خلافت کے لیے کیوں کر موضوع ہو سکتا ہے؟ جواب دو، ٹھیک ہے؟ آخر تک، اور حتیٰ پھر ہم یہاں پہ کوئی اضافہ کریں گے، پھر کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خلافت اسی کے لائق ہے جو خلافت کے بوجھ و ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکتا ہو۔ اچھا، اب تمہارا جواب کیا ہے؟ ہم اس سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فقط نہ یہ کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو اپنی فوج میں رکھا اور اسی قاتلین کے ساتھ جو ہے عائشہ، طلحہ، زبیر اور وہ جناب دوسرے کا نام کیا تھا، معاویہ عمرو عاص کے خلاف جنگ بھی کی انہی قاتلین کی مدد کے ساتھ، اور پھر انہی قاتلین کو، جن کو آپ قاتلین کہتے ہیں، گورنریاں بھی دی۔ اگر تم کہو گے مجبور تھے، عاجز سے، تو آپ نے کہا خلافت کے لیے کیسے موضوع ہو سکتا ہے؟ تو پھر چوتھا آپ کا خلیفہ حضرت علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال آپ کی طرف پلٹ گیا۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم اور بھی، یعنی کتاب میں اس جگہ پہ یہ سوال آیا لیکن ہم نے 2-3 جگہ پہ آپ کو دکھایا، اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اس کا جواب کہ آیا بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ تاکہ پتہ چلے، خود ہمارے تشیع کا پہلے نظر میں آپ کو دکھا دوں کہ بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ ملاحظہ کیجیے، الفصول المختارہ سید شریف مرتضیٰ وہ کیا فرماتے ہیں کہ والمحققون من اہل الامامہ یقولون لم یبایع سعقت، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں امت کا اجماع ہے اس چیز پر کہ، یعنی اہل سنت کا، کہ انہوں نے بیعت ابو بکر کی بیعت کرنے سے تاخیر کی، البتہ جو اہل امامت ہیں، جو تشیع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی بیعت نہیں کی۔ اب یہ کہتے ہیں شیعہ روایتوں میں ہے کرہن، مکرہن جو ہے وہ بیعت کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیعت جو ہے وہ مکرہن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ امام علی کی آیا بیعت مکرہن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کیا خود ان کی کتابوں سے بھی ہمیں کوئی اس طرح کی بیعت کی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ میں آپ کو وہ ہم آپ کے لیے لے آئیں ذرا۔ بیعت جو ہے وہ ان کی اپنی کتابوں میں آیا ہے کہ بیعت ہوتی ہے رضامندی کے ساتھ، مکرہن جو ہے وہ بیعت ہوتی نہیں ہے۔ حتیٰ ان کے اپنے ہی علماء نے یہ بیان کیا کہ طلحہ اور زبیر جو ہیں انہوں نے مولا علیہ السلام کی بیعت کی، پھر جب انہوں نے بیعت توڑی تو کہا کہ وہ تو بیعت تھی ہی نہیں، وہ تو ہم نے مکرہن بیعت کی تھی، ہماری گردن پر جو ہے وہ تلوار رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے بیعت کر لی تھی۔ تو یہ ان کے اپنے علماء نے
یہ چیز بھی بیان کی ہے۔ اب خود اہل سنت مذہب کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جو تم شیعہ روایتیں لے کر آتے ہو کہ مجبوری کی حالت میں بیعت کر لی، یہ کہتے ہیں مجبوری میں بیعت کر تو لی نا، چلو مجبوری میں کی تو تھی۔ یہ ایسے ہی ہے، کسی سے پوچھے بھائی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے، اس قسم کا کفارہ دینا ہے، وہ کہے گا میں نے جو قسم اٹھائی تھی وہ خدا کی نہیں تھی، وہ فلاں قسم تھی، میں نے جھوٹی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے، جھوٹی قسم جھوٹی موٹی جیسے بندہ خدا کی قسم نہیں اٹھاتا، میں نے ایسی قسم اٹھا لی کہ جیسے مجھے ابو کی قسم، امی کی قسم، تو فقہی طور پر اس کا کفارہ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے بھائی کیوں کفارہ نہیں، قسم تو تھی نا، ہم کہیں گے بھائی وہ قسم شرعی نہیں تھی، قسم غیر شرعی تھی۔ کہا بھائی قسم تو تھی نا، وہ شرعی غیر شرعی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان لوگوں کی یہ عقل کام کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بیعت تو ہے نا، مکرہن ہو یا غیر مکرہن ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی بیعت کہلاتی ہی وہی ہے کہ جو رضامندی سے کی جائے، وہ بیعت ہی نہیں کہلاتی جو مکرہن ہو۔ جب اس کے ساتھ قید لگ جائے گی بیعت مکرہن تو وہ اصلاً بیعت ہی نہیں کہلاتی۔ یہ دیکھیں الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنہ والجماعہ، وہ کہتے ہیں کہ الحریۃ الکاملہ للمبایع فی البیعہ، کہ بیعت میں یعنی جو مبایع بیعت کرنے والا شخص ہو اس کے لیے حریت کاملہ یعنی آزادی سے بیعت کرے۔ وہ کہتے ہیں وہ اس شرط کی بنا پر اگر کوئی شخص مجبور کیا جائے بیعت پر تو وہ بیعت درست نہیں ہے، وہ بیعت درست نہیں ہے، اس کو بیعت نہیں کہا جائے گا۔ اور اب طلحہ زبیر کی طرف آ جائیں کہ طلحہ زبیر نے جو ہے وہ بیعت کیسے کی، یہ ملاحظہ کیجیے۔ آئیے مصنف ابن ابی شیبہ، یہاں پر روایت نمبر ہے، میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں، جلد نمبر ہے الحادی والعشرون، 21ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 484 ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پر دو روایتیں لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور دونوں کی سندیں صحیح ہیں، یہ صحیح یہ صحیح۔ اب وہ اس پر آ کے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو بیعت کر لی تھی، اب یعنی طلحہ زبیر سے کہتے ہیں فبایعت وعرفت انها بیعۃ ضلالہ، ہمیں پھر پتہ چلا کہ علی کی بیعت جو ہے بیعت گمراہی ہے، پھر اس لیے ہم نے بیعت چھوڑ دی۔ پھر یہاں پر کہا کہ جبلہ بن حکیم نے زبیر سے کہا فإنک قد بایعت، تم نے تو بیعت کر لی تھی، فقال زبیر ان السیف وضع علی کفی، یعنی میری گردن پہ رکھی گئی تھی، فقیل علی بایع والا قتلناک، وہ یعنی بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ قال فبایعت، میں نے بیعت کر لی تھی، یعنی وہ بیعت شمار نہیں کر رہا زبیر کیا، اس نے جو کہا نا کہ یار تم کیسے اب جنگ کرنے آ گئے ہو، تم نے تو بیعت کر لی تھی اس شخص کی، کہا کہ نہیں جناب ہم نے بیعت نہیں کی تھی، اگر ہم بیعت نہ کرتے ہمیں قتل کر جاتا ہے، وہ ہمیں مجبوری میں ہم نے بیعت کر لی تھی۔ تو اب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی طلحہ اور زبیر نے اگر بیعت کر لی تھی، اگر بیعت ہوتی ہے، ان کا اپنا مقدمے سے چلتے ہیں، اگر بیعت ہوتی ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے بیعت کر لی تھی تو پھر بیعت کے بعد خروج کرنا اسے کہتے ہیں خارجی، اسے کہتے ہیں خارجی۔ اب یہ روایت کہہ رہی ہے کہ آپ چونکہ بیعت مکرہن کو بیعت مانتے ہیں، تو انہوں نے جو بیعت کیا ولو وہ کہتے ہیں ہماری گردن پہ تلوار رکھی تھی، ہم نے علی کی بیعت کی تھی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے خروج کیا امام علیہ السلام کے خلاف، تو یہ ہو گئے خارجی، اور خارجی جہنم کے کتوں میں سے ہوتے ہیں۔ تمہارے مذہب کے مطابق طلحہ زبیر کا کیا فیصلہ، یہ تم لوگوں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ خود ان کی کتابوں میں صحیح بخاری میں دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کو بھی نہیں مانتے نا، مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں جی بڑی رضامندی سے بیعت کی تھی۔ یہ دیکھیں اگر رضامندی تھی تو بھائی 6 ماہ تک تو امام علیہ السلام نے بیعت ہی نہیں کی، پھر کیوں نہیں کی یہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں وقان علی، خود روایت چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے رضامندی سے بیعت نہیں کی۔ روایت نمبر ہے 4241 4240، وقان علی من الناس وجہ حیات فاطمہ، جب تک جناب زہرا زندہ تھی لوگ احترام کرتے تھے۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، لوگ علی جو ہے نا، علی نے دیکھا لوگوں کے چہروں میں علی کی نسبت جو ہے وہ کراہت محسوس کی، کہ علی کی نسبت وہ کراہت رکھتے ہیں لوگ۔ اچھا، اور پھر آگے دیکھیں جب ابو بکر کو بلایا اور کہا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، یعنی تم ایسا نہیں کہ ہماری رضامندی سے یا ہم جو ہیں وہ تمہیں چاہتے تھے کہ تم واقعاً اہل ہو رسول کے بعد اس کی منصب پر بیٹھنے کے، رسول کے منصب پر بیٹھنے کے لیے، نہیں، استبددت علینا بالامر، تم زور زبردستی ہمارے اوپر نافذ ہو گئے ہو۔ وَكُنَّا نَرَىٰ لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ نَصِيبًا، ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ حق ملنا چاہیے، ہم تک پہنچنا چاہیے، ہم رسول اللہ کی نسبت زیادہ قریب ہیں نہ کہ تم۔ اور تمہارے جو دوسرا کراہیت لیحضر عمر، یا بعد میں کہہ رہے محضر عمر کے حضور سے مولا علیہ السلام کراہت رکھتے تھے، یہ تمہارے اپنے مذہب میں ہے۔ تم کہتے ہو رضا اور رغبت کے ساتھ دونوں کو عدل و انصاف مانتے تھے، وہ مکروہ مانتے تھے، عمر کو مکروہ مانتے تھے، وہ مجھے پسند نہیں ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے۔ تو تم یہ لے کر آؤ، اور تمہاری مذہب کے مطابق، مسلم کی روایت کے مطابق کاذباً غادراً عاصماً اور خائناً مانتے تھے ان کو دونوں کو۔ تو اب تم اس کا ہمیں جواب دو۔ اب یہ دیکھیں خود ان کے اپنے علماء نے جب اس کی وضاحت کی کہ کیا بیان کیا، یہ کیسے صحابہ تھے، یہ المفہم ہے
کس کی ہے؟ جناب قرطبی کی ہے، الجزء الثالث تیسری جلد صفحہ نمبر ہے 569۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی، علی کا جاہ و احترام کان الناس یحترمون علی فی حیاتہ کرامۃ اللہ، مولا علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، لیکن بعد میں احترام چھوڑ دیا۔ فلما ماتت وهو لم یبایع ابا بکر، ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، 6 ماہ تک مولا علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ لوگ انصراف الناس عن ذلک الاسلام، لوگ اس احترام مولا علی کا احترام کرنا چھوڑ گئے۔ یعنی آپ جس شخص کو معاشرے میں تنہا کر دیں اور اس کو تفرقے کا سبب بنائیں، تو کیونکہ تمہارے ہاں کیا ہے کہ جب ایک اجتماع ہو جائے اور ایک شخص کی بیعت ہو جائے تو جو اس سے، حتیٰ کہ عمر کہتا تھا کہ جو اس سے ہٹے گا اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی تم لوگوں نے ایسا ایک ماحول مولا علیہ السلام کے خلاف بنایا کہ مولا علیہ السلام کو تفرقہ ڈالنے والا، اور مولا علیہ السلام کو پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیعت کیسے کی۔ یہ کہتے ہیں بیعت لی بڑی رضامندی سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بیعت کیسے لینے کے لیے عمر نے کیا کیا تھا۔ یہ ایک اور آخری روایت دکھاتا ہوں، یہ ملاحظہ کریں عمر صاحب ابو بکر کی بیعت لینے کے لیے کیا کام کرتے تھے۔ یہ السنہ ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین میں سے وغضب الرجال من المہاجرین فی بیعت ابی بکر، ابو بکر کی بیعت میں مہاجرین میں سے کوئی گروہ تھا بڑا غضبناک تھا، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، یہ بڑے غضبناک تھے۔ فداخل بیت فاطمہ، یہ مولا علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ کون؟ یہ ان کے وہ ومعہما سلاح فجاء عمر، یعنی یہ طلحہ زبیر آتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر، ان کے پاس سلاح بھی ہوتا ہے۔ فجاءہما عمر، عمر ان کے پاس آتا ہے، فی ثابت من المسلمین، مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ آتا ہے، ان میں اسیر، سلمہ، فلاں 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 یہ سارے ہوتے ہیں۔ فاخذ احدهم سیف الزبیر، ان میں سے ایک جو ہے وہ زبیر کی تلوار چھین لیتا ہے اور اس کو پتھر پر مار کے حتیٰ کہ اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ اس طرح سے بیعت لی گئی تھی۔ اور آگے پھر کہتے ہیں کہ وَأَنَّ محمد بن مسلمہ کسر سیف الزبیر، کہ وہ جو زبیر کی تلوار توڑنے والا تھا مسلمہ بن زبیر تھا۔ یہ کس لیے آئے تھے؟ تاکہ کیا کریں جناب؟ بیعت لے سکیں۔ یہ رضامندی تھی، یہ جناب رضا و رغبت تھی۔ تم لوگوں نے ہزار اسلام اللہ کے گھر کے جلانے کی دھمکی دی۔ عمر کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ پھر اس گھر میں جمع ہوئے ابو بکر کی خلافت کے خلاف ان لوگوں نے اجتماع کیا تو اس گھر کو میں آگ لگا دوں گا۔ یہ رضامندی تھی۔ یہ شیعہ جوانوں کے ہدایت کا سبب بننے والے سوالات میں یہ چیزیں شامل کرنی تھی۔ نہ شیعہ کتابوں سے رضامندی ثابت ہوتی ہے، نہ تمہاری اپنی کتابوں سے رضامندی ثابت ہوتی ہے، حتیٰ کہ امام علیہ السلام خود کو ہمیشہ، چاہے ابو بکر کی خلافت ہو، عمر کی خلافت ہو، عثمان کی خلافت ہو، خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اور مولا علیہ السلام نے اس کا کئی بار اظہار بھی کیا۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔